ہرکرشن نے اپنے پڑاؤ سے باہر نکل کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا اور بڑی فکر مندی میں پوچھا، میری پتری، میری دھی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کچھ محافظ تمہاری تلاش میں بھیجے تھے، میں بڑا فکر مند تھا۔ اس پر گنگا نے جواب دیا، اپنے محافظوں کے ساتھ میں شکار کے لیے بہت دور نکل گئی تھی، یہ میری حماقت اور غلطی تھی۔ اس کے بعد گنگا نے اپنے باپ کو وہ حالات تفصیل کے ساتھ سنا دیے جن کے تحت جنگل میں کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اچانک ایک طرف سے صاحب خان نمودار ہوا، اس کی عزت اور جان بچائی۔ بعد میں اس نے جو صاحب خان کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سنا ڈالا۔ اپنی بیٹی گنگا سے یہ سارے حالات سننے کے بعد راجہ ہرکرشن کچھ فکر مند ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، گنگا میری بیٹی، تو نے صاحب خان کے ساتھ ایسا سلوک کر کے اچھا نہیں کیا۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا پاپ کر دیا ہے۔ ہر ایک کو ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے۔ صاحب خان بے شک ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا غلام ہے، اس کی خاطر لومڑیاں پکڑتا ہے اور ان کی کھالیں جگہ جگہ بیچتا ہے۔ میری اس سے شناسائی بھی لومڑیوں کی کھالوں ہی کے سلسلے میں ہے، اس لیے کہ میں اس کی کھالوں کا سب سے بڑا خریدار ہوں۔ اس تمام تفصیل کے باوجود وہ ایک انتہائی بہادر، دلیر اور سورما نوجوان ہے، اور ایسے شخص سے کسی بھی صورت نفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو جانتی ہے بیٹی، میں نے ہمیشہ اس کی قدر، اس کی عزت کی ہے اور اس کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا سلوک روا رکھا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے یقیناً اس کی توہین کی ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور جبر یہ ہوا کہ اس نے تمہاری عزت، تمہاری عصمت محفوظ کی، تمہاری جان بچائی۔ جس کے صلے میں شیر شاہ کے آدمی اسے پکڑ کر لے گئے، تم اس کی کوئی مدد نہ کر پائیں۔ اس وقت تمہیں اڑے آ جانا چاہیے تھا، ان لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ اس شخص نے میری جان بچائی ہے، لہٰذا تم اسے کیوں گرفتار کرتے ہو؟ لیکن بقول تمہارے تم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور شیر شاہ کے لوگوں کے حوالے کر کے تم ادھر چلی آئیں۔ بہرحال تم آرام کرو، میں اس کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہرکرشن نے اپنے محافظ کو بلایا۔ جب وہ محافظ بھاگتا ہوا قریب آیا تو ہرکرشن نے کہا، گھوڑے پر بیٹھ کر ابھی اور اسی وقت پوری رفتار سے اس خانہ بدوش قبیلے کی طرف جاؤ جس سے صاحب خان کا تعلق ہے۔ وہ یہیں نزدیک ہی مشرق میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس کے سردار سے جا کر کہو کہ اس کے غلام صاحب خان کو شیر شاہ سوری کے آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں، لہٰذا وہ اس کی مدد کرے۔ اب تم جاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ حرکت میں آیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر چلا گیا، جبکہ چندرمل اپنی بیٹی راجکماری کو لے کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے مسلح جوان صاحب خان کو جس وقت اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو صاحب خان اپنے گھوڑے کو ایک ڈھلتی ہوئی عمر کے شخص کے پاس لایا جو شاید ان جوانوں کا سالار تھا۔ قریب آ کر صاحب خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نہیں جانتا جس جرم میں تم مجھے شیر شاہ کے پاس لے کر جا رہے ہو اس جرم کی وہ مجھے کیا سزا دیتا ہے، پر میری تسلی، میری تشفی کے لیے کیا تم مجھے شیر شاہ اور اس کے آباء و اجداد کے حالات ذرا تفصیل سے بتاؤ گے تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کے لیے شیر شاہ میرے ساتھ انصاف بھی کرے گا یا نہیں؟ شیر شاہ کے بوڑھے لشکری نے ایک بار غور سے صاحب خان کی طرف دیکھا، پھر کہا، دیکھ عزیز، تیری خواہش پوری کروں گا، میں تجھے شیر شاہ کے حالات تفصیل سے سناتا ہوں۔ سن، ماضی میں سلطان بہلول لودھی نے جونپور کے حکمران کے ساتھ اپنی مسلسل کشمکش کے دوران کوہ سلیمان کے رہنے والے روحی افغانوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بر صغیر بھیجا تاکہ وہ اس خطے میں رہنے والے دیگر ہم نسل افغانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کر سکیں۔ ان لوگوں میں قبیلہ سور کا ایک شخص ابراہیم خان بھی تھا۔ یہ ابراہیم خان بنیادی طور پر ایک سپاہی تھا اور اپنی اعلیٰ خدمات کے عوض انعام اور عہدوں سے نوازا جاتا تھا۔ اس ابراہیم خان کے 3 لڑکوں میں سے ایک حسن تھا جس نے 4 شادیاں کی۔ پہلی بیوی ایک افغان اور چوتھی بیوی ایک ہندو خاتون تھی۔ افغان خاتون سے حسن کے 2 بیٹے تھے، ایک فرید خان، دوسرا نظام خان۔ یہی فرید خان شیر شاہ سوری بنا اور چوتھی بیوی یعنی ہندو بیوی سے حسن کے 2 بیٹے تھے، سلیمان اور احمد۔ حسن خان کی دوسری اور تیسری بیوی کی اولاد میں علی، یوسف، خرم اور شادی خان شامل ہیں، لیکن ان چاروں میں کوئی بھی قابل ذکر نہیں۔ حسن خان کی ہندو بیوی دراصل ایک کنیز تھی جسے وہ چاہتا تھا، اسی بنا پر وہ اپنی ہر بات منوا لیتی۔ حسن خان کا سب سے بڑا لڑکا فرید خان 1488 میں ہوشیار پور کے قریب باجواڑہ میں پیدا ہوا۔ فرید یعنی شیر شاہ کے دادا ابراہیم کو پہلے پنجاب اور پھر کچھ عرصے بعد بنور بھیج دیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت ایک شخص جلال خان کے زیر انتظام تھا۔ بنور کی جاگیر ابراہیم کو اس کی اعلیٰ خدمت کے پیش نظر دی گئی تھی۔ ابراہیم کی وفات اسی مقام پر ہوئی۔ سکندر لودھی کے زمانے میں حسن خان کو جونپور تبدیل کر دیا گیا۔ سکندر لودھی نے کچھ عرصے پہلے اپنے باغی بھائی باربک کو شکست دی تھی جو ان دنوں جونپور میں مقیم تھا۔ سکندر لودھی وہاں ایسا شخص چاہتا تھا جو باربک کی نگرانی دیانتداری سے کر سکتا ہو۔
اس لیے اس نے جمال خان کو پنجاب کی بجائے جونپور کا گورنر مقرر کر دیا۔ پنجاب سے جمال خان کے جانے کے بعد حسن خان کو مقرر کیا گیا اور سہسرام، حاجی پور، خواس پور، ڈانڈا کے علاقوں کی ذمہ داری بھی اس کے سپرد کر دی گئی اور اسے اعلیٰ منصب بھی عطا کیا گیا۔ جاگیر سنبھالنے کے بعد حسن خان اپنی پہلی بیوی اور اس کے دونوں بیٹوں فرید خان اور نظام خان کی طرف سے بالکل غافل ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی کم عمر ہندو بیوی تھی جس نے حسن خان کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اپنی دوسری اولادوں کے ساتھ حسن خان کا رویہ بہت درست ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہندو بیوی اپنے لڑکوں سلیمان اور احمد کے مفادات کے پیش نظر فرید کی بدترین دشمن ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور باپ کے درست رویے سے تنگ آ کر فرید نے سہسرام سے رخصت ہو کر جونپور میں جمال خان کے پاس پناہ لی۔ گھر سے فرار کے بعد فرید نے لاتعداد مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن حوصلہ نہیں ہارا۔ جونپور میں جمال خان نے اسے پناہ تو دے دی، لیکن مصر رہا کہ وہ اپنے والد کے پاس لوٹ جائے، لیکن فرید خان نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جونپور میں ہی تعلیم جاری رکھنے پر بضد رہا۔ فرید کے گھر سے چلے جانے کے بعد حسن کو اس کے رشتہ داروں اور دیگر احباب نے بے حد شرمندہ کیا کہ اس نے ایک معمولی عورت کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیا۔ حسن خان بھی اپنے رویے پر نادم تھا، چنانچہ اس نے جونپور کے گورنر جمال خان کو پیغام بھیجا جس میں درخواست کی گئی کہ فرید کو وہ کسی نہ کسی طرح سہسرام واپس بھیج دے، ورنہ اس کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ جب جمال خان نے یہ خط فرید خان کو دکھایا تو فرید خان نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سہسرام کے مقابلے میں اس کی تعلیم جونپور میں بہتر طریقے سے انجام پا سکتی ہے۔ چنانچہ فرید نے جونپور میں ہی عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم حاصل کی اور اپنی ذہانت کے باعث بہت جلد آگے نکل گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا سپاہی دم لینے کے لیے رکا، تھوڑی دیر تک بڑے غور سے صاحب خان کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سن میرے عزیز، فرید خان کا زیادہ وقت نہ صرف مذہبی رہنماؤں کی صحبت میں گزرتا تھا بلکہ اس دوران وہ فن حرب کے حصول کی طرف بھی زیادہ توجہ دیتا تھا۔ جونپور کا علمی، ادبی اور اسلامی ماحول فرید کے مستقبل پر پوری طرح اثر انداز ہوا۔ ان دنوں جونپور شیراز ہند کہلاتا تھا اور بر صغیر کے تمام علماء جونپور میں مقیم تھے۔ فرید خان ابھی اپنی تعلیم میں مصروف ہی تھا کہ فرید خان کے باپ حسن خان کو جونپور کے حاکم جمال خان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ جمال خان نے حسن خان کو ملامت کی کہ اس کی ناعاقبت اندیشی کے باعث اس کا محنتی اور دیانتدار بیٹا اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جمال خان نے فرید کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمام سور قبیلے میں فرید جیسا ذہین، زیرک اور معاملہ فہم لڑکا نظر نہیں آتا، وہ یقیناً ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جونپور وہی جگہ تھی جہاں سے پہلی بار اکبر کے دین الہی کی مخالفت کا علم بلند ہوا۔ اس جگہ سے اکبر کے تخت و تاج سے دستبردار ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ 15ویں صدی میں جونپور کے تعلیمی مراکز انفرادی مقام رکھتے تھے اور اس جگہ کا نام بھی نہایت احترام سے لیا جاتا تھا۔ فرید نے 1494 سے 1497 تک اسی ماحول میں تعلیم حاصل کی اور جلد ہی علمی حلقوں میں نام پیدا کر لیا۔ یہ 6 سالہ تعلیمی دور فرید خان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوا۔ حسن نہ صرف اپنے بیٹے کی غفلت برتنے پر نادم ہوا بلکہ کچھ افغان سرداروں نے فرید کو بھی مجبور کیا کہ وہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر اس کے ساتھ سہسرام لوٹ جائے۔ بہرحال جب حسن خان اور فرید کی ملاقات ہوئی تو دونوں باپ بیٹے پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس کے بعد فرید اپنے والد کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے۔ واپسی پر حسن خان نے فرید کو اپنی جاگیر کا نظام چلانے کے مکمل اختیارات دے دیے۔ 1497 سے 1518 تک فرید نے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ فرید کی آمد کے بعد نہ صرف جاگیر کے مالیے کی وصولی میں باقاعدگی پیدا ہوئی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوا۔ حالانکہ فرید نے 21 برس کے دوران کوئی ظلم نہ کیا، لوگوں سے نہایت اچھا سلوک روا رکھا۔ فرید نے جاگیر کے تمام کارندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ مالیے کی وصولی کے لیے کاشتکاروں پر ظلم اور تشدد نہ کریں۔ اس نے پہلی بار کاشتکاروں کو مالیے کی رقم غلے یا نقدی کی صورت میں ادا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ مالیہ پیداوار کے پیش نظر مقرر ہوتا تھا لیکن اس کی وصولی میں کسی قسم کی رعایت نہ کی جاتی۔ فرید کے حاجی پور اور خواس پور اور ڈانڈا کا انتظام سنبھالنے کے بعد ان پر گنوں میں انقلاب آ گیا۔ کاشتکار طبقہ فرید خان کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہر شخص سے انصاف کیا، جاگیر سے رشوت اور بدعنوانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، قانون شکن رشوت خور اور بدعنوان اہلکاروں کو سخت سزائیں دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ فرید عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ لگتا تھا فرید کی مشکلات اور مصائب ختم نہیں ہوئے، اس لیے کہ فرید جب عوام میں بے حد مقبول ہوا
تو سوتیلی ہندو ماں جل اٹھی۔ اس نے فرید خان کو جاگیر کے انتظام سے الگ کرنے اور اپنے بیٹے سلیمان کو اس کی جگہ لانے کے لیے حسن خان سے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے تک تو حسن خان اپنی بیوی کو ٹالتا رہا، لیکن اس نے اپنے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حسن خان یہ اقدام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فرید کو جاگیر کے نظام سے الگ کرنے کے لیے حسن خان بہانے تلاش کرنے لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ عوام کی طرف سے کوئی شخص فرید کی شکایت کرے تو وہ فرید کو جاگیر کے انتظام سے علیحدہ کر دے، لیکن جاگیر کا ایک بچہ بھی فرید کے خلاف زبان کھولنے پر آمادہ نہ تھا۔ ادھر سے ناکامی کے بعد حسن خان نے حساب کتاب کی پڑتال شروع کر دی، لیکن اس معاملے میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ فرید ایک ذہین شخص تھا اور وہ باپ کے ارادوں کو بھانپ گیا۔ اس نے اپنے باپ حسن خان کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا: جب تک آپ کا اعتماد میرے ساتھ رہا میں جاگیر کا انتظام بھی بطریق احسن چلاتا رہا، لیکن اب میں یہ اعتماد ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں خود ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ میں آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتا، آپ جسے چاہیں یہ ذمہ داری سونپ دیں۔ حسن خان فرید کے اس رویے سے بے حد متاثر ہوا۔ پھر اس نے جواب دیا: میں تسلیم کرتا ہوں نہ صرف تم میری اولاد بلکہ پورے خاندان کے قابل ترین شخص ہونے کی وجہ سے باعث عزت ہو۔ مجھے علم ہے جو کام تم نے کیا وہ سلیمان اور احمد کبھی بھی نہ کر سکیں گے، بلکہ جاگیر کا نظام ان کے ہاتھوں میں جانے کے بعد تمہارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ممکن ہے تمہاری علیحدگی کے بعد وہ مطمئن ہو جائے گی اور مجھے سکون کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ ایک بار پھر فرید کو باپ کے گھر سے پھر رخصت ہونا پڑا۔ افغان امیروں اور عوام کی طرف سے فرید کی واپسی پر شدید احتجاج کیا گیا۔ گو حسن خان نے ان لوگوں کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی کہ اس کی زندگی کے بعد فرید ہی کو جاگیر کا وارث مقرر کیا جائے گا، لیکن افغان امیر اس بات سے مطمئن نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا لشکری ایک بار پھر سانس لینے کے لیے رکا۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے یہ ہندو عورت حسن خان کی بیوی نہیں بلکہ داشتہ کی حیثیت سے تمام زندگی اس کے پاس رہی۔ اس نے فرید کو جاگیر سے نکلوانے کے لیے انتہائی نفسیاتی حربوں سے کام لیا۔ اس کا آخری حربہ جو کارگر ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے اس وقت تک حسن خان سے ہم بستر ہونے سے انکار کر دیا جب تک فرید خان کو جاگیر سے نکال کر اس کے بیٹے سلیمان اور احمد کو مقرر نہیں کیا جاتا۔ فرید خان اس حادثے سے بے حد رنجیدہ خاطر ہوا۔ اس نے ایک بار پھر باپ کے گھر کو خیر باد کہا اور آگرہ کا رخ کیا۔ آگرہ میں فرید خان سلطان ابراہیم لودھی کے دربار میں پہنچا، لیکن ابراہیم لودھی نے اس کی یہ درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ سہسرام کی جاگیر اس کے حوالے کی جائے۔ دراصل سلطان ابراہیم لودھی فرید کو باپ کا ناشکر گزار اور نافرمان سمجھتا تھا، اس لیے اس نے فرید کی درخواست قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرید ایک بار پھر تن تنہا اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہو گیا اور دولت خان کی طرف گیا، جو پہلے آگرہ میں ایک جاگیردار اور اعلیٰ منصب کا حامل تھا۔ بعد میں یہی دولت خان پنجاب کا گورنر بنا۔ اسی دولت خان نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد فرید خان دولت خان لودھی کے پاس چلا گیا اور اس سے مراسم پیدا کیے، اور پھر یہی مراسم بہترین دوستی میں تبدیل ہو گئے۔ دولت خان لودھی نے بھی ابراہیم لودھی کو مشورہ دیا کہ وہ فرید خان کی مدد کرے، لیکن بادشاہ نے کوئی توجہ نہ دی، لہٰذا فرید خان دولت خان کے پاس پنجاب میں ہی مقیم رہا۔ 1525 میں جب فرید خان کا باپ حسن خان فوت ہوا تو دولت خان نے ابراہیم لودھی سے سفارش کر کے فرید خان کو حسن خان کی جاگیر کا وارث قرار دلوا دیا۔ فرید خان کی وراثت کے متعلق شاہی فرمان کے اجرا کے بعد فرید خان کے سوتیلے بھائی سلیمان اور احمد اس کے دشمن ہو گئے۔ جب فرید خان اپنے باپ کی جاگیر کا قبضہ لینے کی غرض سے سہسرام روانہ ہوا تو اس کا سوتیلا بھائی سلیمان جنگ کیے بغیر بھاگ نکلا۔ اس نے ایک افغان سردار محمد خان سور کے پاس جا کر پناہ لی، جو پرگنا جوائنٹ کا مالک تھا، اور اسی سردار سے مل کر اپنے بھائی کے خلاف ساز باز کر دی۔ محمد خان سور نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ فرید کے والد حسن خان کے ساتھ اس کی عداوت تھی، اور اب وہ حسن خان کے بیٹوں کے درمیان جھگڑے کو ہوا دے کر دونوں کو کمزور بنانا چاہتا تھا۔ احمد خان نے فرید سے اصرار کیا کہ وہ باپ کی جاگیر تقسیم کرے، لیکن فرید کا کہنا یہ تھا کہ وہ سلیمان اور احمد کو بھائی تسلیم کرتے ہوئے جاگیر کا حصہ تو انہیں دینے کو تیار ہے، لیکن جاگیر کے انتظام میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ اس کے لیے اس بنا پر قابل قبول نہ تھا کہ نظم و نسق بادشاہ کی طرف سے اس کے نام پر تھا۔ چنانچہ محمد خان نے سلیمان کو اکسایا کہ وہ فرید خان پر حملہ کر دے۔ فرید خان کو علم تھا کہ
شاید وہ اکیلا اپنے بھائی کا مقابلہ نہ کر سکے، لہٰذا اس نے بہار کے گورنر بہار خان کی مدد طلب کی۔ اسی دوران بابر نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور فرید ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جنگ کے نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ 1525 میں پانی پت کے میدان میں بابر اور ابراہیم لودھی کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ فرید خاموش تماشائی بنا رہا۔ دراصل فرید کا خیال یہ تھا کہ اگر بابر کے مقابلے میں ابراہیم لودھی فتح یاب ہوا تو وہ یقیناً بہار کے گورنر بہار خان کی مدد سے اپنے بھائی سلیمان اور اپنے باپ کے پرانے دشمن محمد خان کو شکست دے دے گا، اور اگر جنگ میں بابر کو فتح ہوئی تو فرید کو اس کے پرگنوں کا حاکم تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیر شاہ سوری کا وہ بوڑھا سپاہی لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، دیکھ صاحب خان، پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو بابر کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خود بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ پانی پت کی فیصلہ کن جنگ نے ہندوستان میں افغانوں کے 350 سالہ دور کا خاتمہ کر دیا اور بر صغیر میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد پڑی۔ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد بہار کے گورنر بہار خان نے بلا تاخیر سلطان کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کے سکے جاری کیے اور خطبہ پڑھوایا گیا۔ فرید خان ان دنوں بہار کے حاکم بہار خان کے پاس ہی مقیم تھا۔ ایک روز جب وہ بہار خان کے ساتھ شکار کو نکلا تو فرید خان نے اپنی تلوار سے شیر کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی دن سے بہار خان نے اسے شیر خان کے خطاب سے نوازا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے جلال خان کا عطالیق اور استاد بھی مقرر کر دیا۔ بہار خان کا منظور نظر ہونے کے بعد شیر خان نے سہسرام کا رخ کیا۔ وہاں کا انتظام اس وقت اس کا حقیقی بھائی نظام خان چلا رہا تھا، تاہم بعض امور پر شیر خان کی توجہ کی شدید ضرورت تھی۔ محمد خان، جس سے فرید خان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، افغانوں کے لوہانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بیشتر افسر اور درباری شیر خان کو ایک قومی شخص کی حیثیت سے دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ اسی دوران بہار سے شیر خان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد خان نے بہار خان کو اس کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور یہ فرمان جاری کرا دیا کہ شیر خان اپنی جاگیر کے حصے داروں کے تمام بھائیوں کے حصے ان کے سپرد کر دے۔ نہ صرف یہ بلکہ محمد خان، شیر خان اور اس کے بھائیوں کے درمیان سالس بھی بن بیٹھا۔ اس نازک صورتحال کے تحت شیر خان اور اس کے بھائی نظام خان نے مانک پور کے صوبیدار جنید برلاس سے تعلق پیدا کیا۔ جنید برلاس بابر کے بہترین جرنیلوں میں سے ایک تھا۔ شیر خان بنفس نفیس اس کے پاس گیا اور اس سے وعدہ کیا کہ ان پرگنوں کے مستقل حصول کے بعد اس کی اطاعت قبول کرے گا۔ مانک پور کے صوبیدار نے شیر خان کی یہ تجویز قبول کر لی کیونکہ اس طرح وہ بابر کے لیے ایک طاقتور اور معاملہ فہم ساتھی کا اضافہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ شیر خان کو فوج دے دی گئی۔ شیر خان نے بلا تاخیر اعلان جنگ کر دیا اور بعض دیگر پرگنوں پر بھی فوج کی مدد سے قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں محمد خان سور پر بھی وہ حملہ آور ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے دارالحکومت جوئن تک جا پہنچا۔ محمد خان نے رختاس کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ جب شیر خان نے جوئند پر قبضہ کر لیا تو محمد خان کو پیغام روانہ کیا جس کا متن کچھ یوں تھا: کبھی ہمارے والد کے ساتھ آپ کے مراسم خوشگوار بھی رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ ایک ذیشان افغان سردار اغیار کی پناہ میں دن گزارے۔ آپ لوٹ آئیں تاکہ آپ کے علاقے آپ کو لوٹا دیے جائیں گے اور میں آپ کو حسن سلوک کا یقین دلاتا ہوں۔ اب شیر خان کی یقین دہانی پر محمد خان لوٹ آیا۔ شیر خان نے وعدہ وفا کیا اور اس کے تمام علاقے اس کو لوٹا دیے۔ اس کے بعد محمد خان نے شیر خان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کبھی کوئی سفارش نہ کی اور شیر خان کے ساتھ اپنے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھے۔ اس کامیابی کے بعد شیر خان نہ صرف مانک پور میں بابر کے گورنر برلاس کا وفادار رہا بلکہ مختلف اوقات میں اسے تحفے تحائف بھی روانہ کرتا رہا۔ شیر خان کی اس کامیابی کے باعث بہت سے افغان سردار بھی اس کی ملازمت میں چلے آئے۔ محمد خان سور کو واپس بلانے سے شیر خان کا اصل مقصد افغانوں کی منتشر قوت کو یکجا کرنا بھی تھا۔ اچھا، اس کے بعد شیر خان جنید برلاس کا شکریہ ادا کرنے جب خود آگرہ گیا تو وہاں اسے بابر کو حاضری دینے کا موقع ملا۔ بابر نے پہلی ہی ملاقات میں شیر خان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اور اپنے سالار جنید سے کہا کہ ہمیں اس نوجوان افغان کی کشادہ پیشانی پر تاج کی علامت محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اس سطوت اس سے پہلے کسی پیشانی پر نہیں دیکھی، لہٰذا اس نوجوان پر کڑی نظر رکھی جائے۔ بابر نے شیر خان کو گرفتار کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا لیکن جنید برلاس کے مشورے پر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ بابر کے اس اقدام سے نہ صرف حالات خراب ہونے کا اندیشہ تھا بلکہ سطوت شاہی پر بھی حرف آتا تھا، چونکہ شیر خان ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے آگرہ گیا تھا۔ بہرحال شیر خان عارضی طور پر بابر کی ملازمت میں آ گیا۔
دراصل اس کا مقصد ملازمت یہ نہیں تھا، بلکہ بابر کے انتظام و انصراف کا مطالعہ اس سے قریب تر رہ کر کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ شیر خان ایسے وسائل پر بھی غور کر سکتا تھا جن کے ذریعے بابر کو ہندوستان سے باہر نکالا جا سکتا تھا۔ شیر خان دہلی کی مہم میں بابر کے ساتھ گیا، لیکن وہ بابر کے بدلے ہوئے تیوروں کو محسوس کر چکا تھا، لہٰذا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کی دوستی بابر یا اس کے گورنر جنید برلاس کے ساتھ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ بہرحال ان لوگوں سے عداوت مول لینے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے مخلص ساتھی تلاش کرتا تاکہ وہ بوقت ضرورت اس کے کام آ سکتے۔